میرا نام احسن ہے اور میں وسطی پنجاب کے ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرے گھر میں میرے علاوہ میرے ماں باپ، ایک بڑا بھائی، ایک بھابھی نبیلہ اور 2 بہنیں رہتی ہیں۔ بھائی محسن لاہور میں پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں۔ بڑی بہن عظمیٰ بھی نبیلہ کے ہم عمر ہیں۔ ان کی منگنی میرے چچا زادہ نوید سے ہو چکی ہے۔ چھوٹی بہن صوبیہ FSC کر رہی ہے اور میرے ساتھ موٹر سائیکل پر شہر جاتی ہے۔ محسن بھائی مہینے میں ایک بار گھر آتے ہیں۔ ان کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ شادی کے موقع پر وہ تقریباً 1.5 ماہ کی چھٹی لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد انہیں نوکری پر جانا پڑا۔ یہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ہم دوپہر کو سوئے ہوئے تھے کہ میں واش روم جانے کے لیے اٹھا۔ جب محسن کے کمرے کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ بھائی محسن اور نبیلہ کے کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ میں قریب جا کر کھڑکی کی ایک سائڈ جو کہ ٹوٹی ہوئی تھی وہاں سے اندر دیکھنے لگا تو ایک حسین منظر میرا منتظر تھا۔ اندر دیکھا تو بھائی اور نبیلہ دونوں کے لباس آدھے اترے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ شدت سے ٹورنامنٹ کر رہے تھے۔ محسن کا ہاتھ نبیلہ کے پیچھے تندور پر تھا جبکہ نبیلہ نے اسے کس کر جکڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد محسن نے اسے کہا تیار ہو جا تو نبیلہ بولی ابھی نہیں، رات کو کریں گے، مگر محسن نہ مانا اور اسے لٹا کر لباس نکال دی۔ اپنا طوطا اس کی بلی کی سراغ پر رکھا اور ایک زور کا گیر مارا جس سے طوطا آدھا اندر چلا گیا۔ نبیلہ مزے کی شدت سے تڑپنے لگی۔ اس نے تقریباً 15 منٹ ٹورنامنٹ کی اور بلی کے اندر ہی کولڈ ڈرنک چھوڑ دیا۔ محسن اور نبیلہ کی ٹورنامنٹ دیکھ کر میرا برا حال تھا۔ میں ہاتھ سے کھیل رہا تھا۔ ٹورنامنٹ ختم ہونے کے بعد نبیلہ نے جلدی سے لباس لیے اور باہر کا رک گیا۔ میں جلدی سے قریبی باتھ روم میں چلا گیا لیکن نبیلہ نے مجھے اندر جاتے دیکھ لیا اور اس واقعے کے 2 دن بعد بھائی لاہور چلے گئے۔ میرا نبیلہ کو دیکھنے کا انداز بدل گیا۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتی میرے دماغ میں وہ سارا سین چلنے لگتا۔ شاید بھابھی نے بھی مجھ میں اس تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں نبیلہ کو پکڑ کر کھا جاؤں۔ اس واقعے سے تقریباً 1 ماہ بعد کی بات ہے۔ ایک دن میں، نبیلہ اور صبح نے کچھ خریداری کے لیے شہر جانا تھا۔ زیادہ افراد اور خریداری کے سامان کی وجہ سے ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ سے جانے کا فیصلہ کیا۔ شہر ہمارے گاؤں سے 15 کلومیٹر دور تھا۔ ہم IS میں بیٹھ کر شہر پہنچ گئے۔ سارا دن خریداری میں مصروف رہے۔ واپسی پر دیر ہو گئی اور IS بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بس آئی جو کہ کچامت سے بھری ہوئی تھی۔ ہم بھی موقع کی مناسبت سے اس میں سوار ہو گئے۔ سیٹ ملنا تو دور کی بات، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ میں دوسرے لوگوں کو نبیلہ اور صوبیہ سے دور رکھنے کے لیے ان کے قریب ہو گیا۔ نبیلہ، صوبیہ اور میرے درمیان اس طرح کھڑی تھی کہ بھابھی کا منہ صوبیہ کی طرف اور تندور میری طرف تھی۔ دھیرے دھیرے میرا طوطا نبیلہ کے پیچھے کی درار میں جا لگا جس سے مجھے لطف آنے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا جب نبیلہ میرے اتنے قریب آئی تھی۔ نرم اوزار نے اتنا مزہ دیا کہ میں آہستہ آہستہ ہلنے لگا۔ بس کی بریک اور لوگوں کے دھکوں کا میں نے خوب فائدہ اٹھا رہا تھا۔ نبیلہ کو میں یہی شو کر رہا تھا کہ یہ سب ذہن میں کر رہا ہوں۔ میرا خود پر کنٹرول ختم ہو چکا تھا۔ میرے دھکوں کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ نبیلہ نے بھی محسوس کر لیا اور اس نے پیچھے کو ایک طرف کرنے کو کوشش کی مگر بھیڑ کی وجہ سے نہ کر سکی۔ اسی دوران ہمارا اسٹاپ آ گیا اور ہم اتر گئے۔ اگلے دن میں کالج سے واپس آ کر کھانا کھا رہا تھا کہ نبیلہ کمرے میں آئی۔ مجھے وہ کچھ سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا ایسا یہ کیا حرکت تھی؟ میں نے کہا کیا بھابھی، کل تم بس میں میرے ساتھ کیا کرنے رہے تھے؟ میں نبیلہ کے لہجے کو دیکھ کر ڈر گیا اور کہا کچھ نہیں۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ کیا لوگ دھکے دے رہے تھے؟ دھکے میں اور جو تم کر رہے تھے اس میں فرق تھا۔ سوری بھابھی، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ تم نے برا کیا، یہ کہہ کر نبیلہ چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد میں نبیلہ کے پاس جانے سے کتراتا رہا کیونکہ میرا خوف زیادہ تھا کہ کہیں وہ کسی کو بتا نہ دے۔ میں نہ صرف یہ کہ اس سے بولتا نہیں تھا
بلکہ اس کے سامنے بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک دن مجھے عثمان نے بلایا اور کہا کہ گھر میں مہمان آ رہے ہیں، تم جلدی سے مجھے سامان لا دو۔ میں سامان لے کر آیا تو پتہ چلا کہ چچا، چاچی، زہرا اور دوسرے لوگ گھر میں موجود تھے۔ اس وقت نبیلہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس وقت ان کے لبوں پر معنی مسکان تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، تو اس نے مسکرا کر کہا یہ تمہاری منگنی کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل اچھلنے لگا۔ میں نے جذبات میں نبیلہ کو زور کی جھپٹی ڈال لی۔ نبیلہ نے مسکراتے ہوئے مجھے خود سے دور کیا۔ میں بہت خوش تھا کہ اب عالیہ میری بیوی بنے گی۔ عالیہ میرے چچا کی بیٹی تھی۔ میں نے ہمیشہ عالیہ کے ہی خواب دیکھے تھے، لیکن اس دن جو ہوا وہ میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ آج سے عالیہ میری بیگم۔ شام کو مجھے پتہ چلا کہ میری منگنی سمیرہ سے کر دی گئی ہے۔ سمیرہ بھی خوبصورت تھی، مگر مجھے عالیہ پسند تھی۔ سمیرہ نے اس دن کے بعد ہمارے گھر آنا بند کر دیا تھا۔ میں نے عالیہ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے ایک بہنوں کی نظر سے دیکھتی تھی اور اس نے مجھ سے ہنسی مذاق شروع کر دیا جیسے وہ میری سالی ہو۔ میں نے بھی حالات سے سمجھوتہ کرنا شروع کر دیا۔ منگنی سے 1 مہینے بعد کی بات ہے۔ نبیلہ نے امی سے مائکے جانے کے لیے کہا تو امی نے مجھے کہا کہ میں اسے چھوڑ آؤں۔ ہم موٹر سائیکل پر روانہ ہوئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو مغرب کا وقت ہو گیا۔ نبیلہ کے گھر والوں نے مجھے روک لیا۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا۔ میں واش روم جانے کے لیے صحن میں آیا۔ فارغ ہو کر کمرے میں جا رہا تھا کہ برآمدے کے ایک سائڈ پر میں نے ایک سایہ دیکھا۔ مجھے لگا کہ کوئی چور ہے۔ میں دبے پاؤں چلتا ہوا وہاں پہنچا تو مجھے دبی آوازیں سنائی دی۔ اٹھ سے دیکھا تو نبیلہ اور اس کا کزن رفیق تھے۔ رفیق کا ایک بازو نبیلہ کے کمر میں اور دوسرا اس کے گال پر تھا۔ نبیلہ نے کہا دیکھو رفیق، یہ ٹھیک نہیں ہے، اب میری شادی ہو چکی ہے۔ رفیق: لیکن میں کیا کروں، تمہارے بغیر چین نہیں آتا، آج تھوڑا سا پیار کرنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے نبیلہ کو بھرپور کس دی اور باہوں میں لے لیا۔ مجھے سب دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا۔ رفیق نے کس کرنے کے دوران نبیلہ کے پیچھے پر ہاتھ رکھ دیے اور اسے دبانے لگا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ لباس میں ڈال دیا اور نبیلہ کی پیٹھ پر پھیرنے لگا۔ پھر اس نے ایک گیند پر اپنا منہ رکھ دیا۔ رفیق نے نبیلہ کی خوب بینڈ بجائی۔ تقریباً 30 منٹ کے بعد وہ دونوں بے جان ایک دوسرے کے اوپر لیٹ گئے۔ میں ایسے ہی کھڑا تھا جیسے کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہو۔ مجھے نبیلہ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا اور میں وہاں سے کمرے میں آ گیا۔ نبیلہ کا یہ ایک نیا روپ مجھے نظر آیا تھا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح میں نبیلہ سے ملے بغیر وہاں سے نکل آیا۔